کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بخیل اور کنجوس شخص تھا۔ اس نے بہت سارا خزانہ رکھ رکھا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ اپنا خزانہ گھر سے باہر یا کہیں چھپانے کے لیے زمین کے نیچے دفن کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو یہ یاد نہ رہا کہ میں نے وہ خزانہ کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ دوڑتا بھاگتا پریشان ہوتا اپنے وقت کے امام، سب سے بڑے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ یعنی نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام عارف باللہ گزرے ہیں اور اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور چاروں اماموں میں سے سب سے بڑے امام آپ ہی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب یہ کنجوس اور بخیل شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی، اگر کوئی قرآن و حدیث کے مسئلے کی بات ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی عبارت حل کرنی ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ خزانہ تم نے کہاں دفن کر رکھا ہے، کیا رکھا ہے، کہاں پر ہے، اس بارے میں تو مجھ سے پوچھنا تمہارا مناسب نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو تھا بڑا رونے دھونے لگا اور اصرار کرنے لگا کہ حضور مجھے کچھ نہ کچھ وظیفہ ہی بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے وہ خزانہ چونکہ بہت بڑا ہے، میں نے کہاں چھپا رکھا ہے، کہاں اس کو دفن کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم پہلے جا کر 100 رکعات نماز نفل ادا کرو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا، انشاءاللہ تعالی تمہارا خزانہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن جہاں تک میں کہتا ہوں کہ تم 100 رکعات نماز شاید نہ پڑھ پاؤ۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں تو ہر حال میں پڑھوں گا، آپ مجھے بتا دیں۔ آپ نے بتایا کہ جاؤ 100 رکعات نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، تمہارا چھپایا ہوا خزانہ تمہیں ہاتھ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ تم نے کہاں دفن کیا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور اس نے وضو کرنے کے بعد نماز شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے نماز شروع کیا، ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ دوسری رکعت ایک رکعت پڑھ کر دوسری رکعت شروع کی کہ اتنے میں شیطان اس کو نماز میں دخل دینے کے لیے، ورغلانے کے لیے آ گیا، کیونکہ شیطان جانتا ہے ہمارے اور آپ کے بارے میں کہ کوئی مسلمان کوئی زیادہ نیکی نہ کر پائے، اچھا کام نہ کر پائے، اس کو یہ چیز برداشت نہ ہو سکی کہ یہ 100 رکعات نفل نماز پڑھ کر اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، اللہ کا مقرب بن جائے۔ اس نے دل میں اس کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ تم نے جس خزانہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کیا ہے وہ خزانہ تم نے فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ اب کیا تھا، 100 رکعت تو دور کی بات ہے، پہلی رکعت اس نے مشکل سے اور دوسری رکعت اور بڑی مشکل سے اس نے پڑھی اور اس کو خیال آ گیا کہ میں نے وہ خزانہ جو ہے فلاں جگہ پر دفن کر رکھا ہے۔ دوسری رکعت بمشکل اس نے مکمل کرنے کے بعد بھاگتا دوڑتا ہانپتا کانپتا اس جگہ پر گیا تو اور جا کر کھودا تو اس کو اس کا خزانہ ہاتھ آ گیا۔ اب جب اس کو خزانہ ہاتھ آ گیا تو اس کو گننے میں، رکھنے میں اور اس کی حفاظت کرنے میں پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو یہ شخص شکریہ ادا کرنے کے لیے اور سلام کی غرض سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کیا تم نے 100 رکعات نماز پڑھ لی تھی؟ اس نے کہا نہیں حضور، جب میں نے ایک رکعت 2 رکعت کی نیت باندھی اور ایک رکعت پڑھ کر دوسری رکعت میں جانے ہی والا تھا کہ مجھے خیال آ گیا کہ میں نے وہ خزانہ جو ہے فلاں جگہ چھپا رکھا ہے۔ مشکل سے میں نے 2 رکعت نماز مکمل کی اور اس کے بعد
وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں مجھے میرے ذہن نے کام دیا، وہاں جا کر کھودا تو حقیقت میں میرا وہ خزانہ وہاں پر موجود تھا۔ اس کو نکالنے میں، گننے میں میری پوری رات ختم ہو گئی اور میں مشکل سے 2 ہی رکعت نماز پڑھ سکا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا کر فرمانے لگے، یہ مجھے معلوم تھا کہ شیطان تمہیں یہ کام مکمل طور پر کرنے نہیں دے گا۔ تو میرے پیارے محترم بزرگ اور دوستو، شیطان کبھی کبھی اچھا کام بھی بتا دیتا ہے، اور شیطان کی ہمیشہ یہ پالیسی رہتی ہے کہ اللہ کا کوئی مومن بندہ نیک اور اچھا کام نہ کرنے پائے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی بدگمانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اپنا کاروبار نماز ہی میں حل کر لیتے ہیں، کاروبار کا حساب لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یقیناً اللہ کا یہ فرمان اپنی جگہ پر اٹل ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، ہر اس چیز سے روکتی ہے جو شریعت کو ناپسندیدہ ہو۔ لیکن ہم نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق کہاں پڑھ پاتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے نا، اس شخص کا ارادہ تھا 100 رکعت نماز پڑھنے کا، لیکن اس نے مشکل سے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کا وسوسہ، اس کا خیال اس طرف چلا گیا۔ آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خیال مکانوں میں رہتا ہے، دکانوں میں رہتا ہے، کاروبار میں لگا رہتا ہے، اہل و عیال میں لگا رہتا ہے، بچوں میں لگا رہتا ہے، دوستوں میں لگا رہتا ہے۔ تو بتاؤ، جب ہم نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو پھر بتاؤ کہ یہ نماز ہمیں برائیوں سے کیسے روکے گی؟ نماز یقیناً ہر برے کام سے روکتی ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق پڑھیں، اور جو اس کی شرطیں ہیں نماز کی، جو اس کے فرائض ہیں، جو سنتیں ہیں، جو واجبات ہیں اور جو مستحبات ہیں، جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، ہمارے بزرگوں نے جیسے کہ نماز پڑھا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی یہ نماز ہمیں برائیوں سے روک دے گی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو ایک جنگ میں آپ کے زانو مبارک پر تیر لگ گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو وہ تیر نکال نہ سکے، حد درجہ تکلیف ہو رہی تھی۔ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ تیر ہم آپ کے زانوں سے نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز کی نیت باندھ کر نماز میں کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آ کر آپ کے زانوِ مبارک سے وہ تیر نکال لیا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں کو اکٹھا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ یہاں کیسے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے زانوِ مبارک میں جو تیر لگا تھا وہ تیر ہم نے نکال لیا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، مجھے ذرا سا بھی درد نہیں ہوا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے زانوں سے تم نے تیر نکال لیا ہے۔ دیکھیے نماز، کس طرح سے آپ نماز میں مشغول تھے، کس طرح سے آپ نماز میں مصروف تھے، خدا کی یاد میں، کس طرح سے آپ بالکل منہمک ہو چکے تھے کہ اتنا بڑا تیر آپ کے زانو مبارک سے نکال لیا گیا۔ اتنی درد اور تکلیف والی چیز تھی، لیکن آپ نماز میں اتنا مصروف تھے اور نماز کی لذت میں اس قدر آپ کھوئے ہوئے تھے کہ آپ کے زانوں سے اتنا بڑا تیر نکال لیا گیا لیکن آپ کو پتہ تک نہ چلا۔ تو اس طرح سے جب نماز پڑھی جائے گی، اس طرح کے مصروفیت کے ساتھ اور خلوص اور الہیے کے ساتھ، اللہ کی طرف حضور قلب کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو اس نماز کے بارے میں قرآن کریم کا اعلان ہے، رب کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ رب سے دعا ہے کہ آپ بھی ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے یہ بیان سنا، قرآن کریم کی یہ آیت سنی، نماز کے بارے میں مختصر سنا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ واقعہ سنا، پیارا واقعہ ہے۔
آپ اس کو خود بھی سنیں، اپنے گھر میں سنائیں، ماں بہنوں کو بھی سنائیں، بھائیوں کو سنائیں، اور ثواب کے نیت سے اپنے یار دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، یہ مہربانی کریں، اور اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں بھی اس کو فالو کریں۔